بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1923 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز یوں کہیے کہ سورہ المزمل سے ہو رہا ہے. سابقہ 2 درسوں میں جو حقائق سامنے آئے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے سامعین کے ذہنوں میں ارتعاش پیدا کر دیا، اور یہ علامت بڑی خوش آئند ہے کہ کچھ جمود ٹوٹا. احباب یکے بعد دیگرے آتے رہے اور ایک ہی سوال تھا جو وہ دہراتے رہے. اس کا ملخص یہ تھا کہ قرآن کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے وہ یقیناً بڑا حیرت انگیز تھا، لیکن اس کے بعد یہ جو انقلاب معکوس آیا یہ اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ہوا کیسے پھر، اور واقعی بڑا اہم سوال ہے کہ یہ ہوا کیسے. یعنی یہی چیز جو ایک لفظ تھا کہ حضور سے کہا گیا کہ قم، اٹھیے اس انقلاب عظیم کا جھنڈا لے کر یہ اعلان کیجئے دنیا کے اندر. تو یہ اتنا بڑا انقلاب تھا کہ جس نے ملوکیت، سرمایہ داری، برہمنیت، ان تمام کی شعبدہ کاریوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور انسانیت کو صحیح آزادی سے سرفراز فرمایا. تو اس انقلاب کے بعد یہ چیز کہ ملوکیت اور اس کے ساتھ یہ سب چیزیں جو مٹائی گئی تھی، تمام کی تمام بار دیگر پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے ثابت ہوئی اسی معاشرے کے اندر، اسی امت کے اندر، اسی قوم کے اندر. یہ ہوا کیسے ہے تعجب انگیز بات. یہ امیہ کے دور میں تو یہ چیز ایسے نہیں ہوئی تھی. یہ ٹھیک ہے موروثی بادشاہت تو آ گئی تھی، لیکن اس دور میں قرآن کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے پاس، اور یہ پھر بھی یہ عربی ملوکیت ہی تھی. اس کے بعد جو عباسیوں کا دور آیا ہے تو اس میں نہ قرآن باقی رہا نہ عربیت باقی رہی. وہ ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت رہین منت تھی ایرانیوں کی، اور یہ ایرانی چھا گئے تھے آ کے اس معاشرے کے اوپر. وہ اقبال جو عربی اور عجمی میں تفریق کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، بعد میں تو یہ ایک نہج ہے فکر کی جسے عجمی کہا جاتا ہے خلاف اسلام، لیکن ابتدا یہی عجم سے ہوئی تھی. ملوکیت اور اس کے ساتھ یہ دوسرے دونوں جزام، برہمنیت بھی اور سرمایہ داری بھی. اب قرآن کی موجودگی میں ان میں سے کسی کے لیے بھی تائید و دلیل ملنا تو ایک طرف رہا، ان کے جواز کے لیے کوئی وجہ ہی نظر نہیں آتی تھی. قرآن کی موجودگی میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، نہ ملوکیت کا، نہ سرمایہ داری کا، نہ برہمن مذہبی پیشوائیت کا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا تھا. اس میں تو ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی. اسکیم اس کے بعد یہ سوچی گئی کہ قرآن کے الفاظ تو اسی طرح سے رہیں، قرآن کا پورا مفہوم بدل دیا جائے. قرآن کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ اس انقلاب کی زندہ شہادت تھی. اگر وہی روش، وہی سنت، وہی حضور کی سیرت بھی سامنے آتی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ التزام کیا تھا کہ قرآن دیا اور قرآن کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصولی خط و خال بھی دے دیے. صحیح سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے ہی مرتب ہوتی ہے.
اور آپ کو تو آپ معلوم ہی ہے کہ میں نے جو معراج انسانیت لکھی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا انداز ہی یہ ہے، سر نامہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کے نیچے جو قرآن کے مطابق جو کچھ حضور کی زندگی کے احوال و قوائف آتے ہیں وہ اس کے نیچے آتے ہیں. یہ ہے صحیح سیرت جو تھی. تو سیرت بھی اس طرح سے مرتب ہوتی تھی، بنتی تھی. تو کیا کیا جائے؟ میں اتنا واضح کر دوں عزیزان من کہ یہ جو کچھ میں کہوں گا، ہمارا آج کا ماحول، آج کی فضا تو اس کو قبول کرنا تو ایک طرف اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. آپ احباب کی اطلاعات کے لیے بھی تو ہے جو میں عرض کروں گا، لیکن در حقیقت میرے سامنے آنے والا مورخ ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ ذرائع ایسے میسر ہمیں آ گئے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ منضبط ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے ٹیپس کے اندر. تو میں اس وقت مخاطب کروں گا اپنے آنے والے کسی مورخ سے کہ آپ کے لیے اگر فضا سازگار ہو جائے، آپ کے لیے کے معنی ہیں قرآن کے لیے، تو اس وقت یہ جو کچھ میری معروضات آج پیش کر رہا ہوں، اس وقت یہ ان کے لیے نشان منزل بن سکے گی کہ اس دور میں کسی نے یہ بات کہی تھی اور اس سے یہ بات آگے چل سکے گی. آج بہت مشکل ہے. تو جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں صرف آپ احباب کے لیے ہی نہیں. اقبال نے بھی اپنے آپ کو شاعر فردہ کہا تھا. تو ہوتا یہ ہے قرآن پیش کرنے والے کے لیے ابھی تک بھی اس کا موجودہ ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہے. اور اقبال کے دور میں تو ابھی اتنی شدت نہیں تھی، تو آج تو یہ جو مذہبی پیشوائیت کی شدت ہے وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. بہت پیچھے چلا گیا ہے پھر وہی قرآن جو آ رہا تھا. وہ ٹھیک کہا تھا اقبال نے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سحری. یہ پچھلی صدی ہمارے لیے خوش بختی کی تھی کہ سر سید جیسی شخصیت پیدا ہوئی. اس نے یہ جتنی بھی برہمنیت کی مذہبی پیشوائیت کی قدامت پرستی کی یہ تاریکیاں تھیں، بڑی حد تک اس نے کوشش کی کہ قرآن کو لے آیا. فضا میں یہ بات گونجی. اس کے بعد اقبال آ گیا، اس نے بہت کچھ اس کے لیے کیا. اس کے بعد اسی روش کے اندر قائد اعظم نے بھی قرآن اور قرآن یہی کچھ کہا. اس کے بعد آگے بات کرنے سے کچھ مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ آتی ہے کہ اپنا نام آ جاتا ہے. میں نے بھی اسی سلسلے کو آگے چلایا. 50 برس ہو گئے ہیں مجھے قرآن کہتے ہوئے، لیکن یہ دور جو ہے اس شدت سے ابھرا ہے اس کے خلاف کہ آج تو یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ غنیمت ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر ہوا کیا. عباسیوں کے دور میں یہ اجمی سازش جو تھی، ایرانی سازش جو تھی، انہوں نے عربوں کے ہاتھوں جو ان کو شکست ہوئی تھی اس شکست کا بدلہ لینا تھا. عربوں سے ہی نہیں ہوں، انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہ سارا انتقام قرآن سے لینا تھا. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن اپنے الفاظ میں رہے، نہ قرآن کا مفہوم قرآنی رہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآنی رہے. مورخ کے لیے یہ لمحے بڑے غور طلب ہیں کہ اس سے پیشتر آپ کے ہاں احادیث کا کوئی مجموعہ تھا ہی نہیں. ایک مجموعہ ہے موطا جسے کہتے ہیں امام مالک کی. اس میں صرف انہوں نے مدینے میں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو مسلک تھا صرف اس میں اس کو لکھا ہے انہوں نے. اور ان کی بھی کیفیت یہ ہے
کہ وہ ہر سال اپنے اس مجموعے میں سے خود ہی روایات کم کرتے جاتے تھے. 300 سے 500 تک اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روایات ہیں، اور وہ مدینہ کے اصحاب کا ہی مسلک ہے. یہ جو ہمارے ہاں پھر بعد میں مجموعے ہوئے کہ 6 لاکھ ایک راوی کو حدیثیں ملی، اور ان کا سارا مجموعہ گنا جائے تو وہ قریباً 10 لاکھ کے قریب بنتا ہے. اس میں سے انہوں نے منتخب کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا. ان میں بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر آئے. وہ ان میں سے 6 تو ایسی ہیں جن کو صحاحہ ستہ صحیح طریق قبول کیا گیا. پھر ان میں سے 2 ایسی ہیں صحیحین جن کو کہا گیا بخاری اور مسلم. یہ عجیب چیز ہے کہ یہ 6 کے 6 جو تھے یہ ایرانی تھے. یعنی کوئی عرب محدث ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ جو جمع کی ہوئی روایات اور یہ احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہوں. کوئی ایک نہیں ہے ان میں سے. ان مجموعوں کے اندر بہرحال وہ اب بھی موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. ان میں تو مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ جو تعجب آپ کو ہوا نا کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن بھر اتنا بڑا بھرپور پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے رسول کہ تمہیں فرصت ہی نہیں مل سکتی. اس لیے ٹھیک ہے رات کو پھر سوچنا ہوتا ہے، آج کا جو کچھ کیا ہے اس میں نظر ثانی کرنا، کل کے لیے پروگرام مرتب کرنا، صحابہ کی تربیت کرنا، ان کو اس کے لیے تیار کرنا. وہ اتنا عظیم پروگرام. یہ ہم سے نہ پوچھیے عزیزان من، یہ جو غیر مسلم مورخ مستشرق ہیں ان سے پوچھیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا قوت تھی ان کے پاس کہ چند سالوں کے عرصے میں ایران اور روما جیسی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے، مملکتیں نہیں الٹ دی، ان کی تہذیبوں کو، ان کی تمدنوں کی جڑیں نکال دی. ایک فرد عرب کی سرزمین سے ان کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا. اتنا عظیم انقلاب تاریخ انسانیت اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. عرب اور عجم یا ایران اور روم ہی نہیں، انسانیت کی تاریخ پوری اتنا عظیم انقلاب اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے کم ذرائع کے ساتھ مثال ہی نہیں کہیں ملتی اس کی. صاحب وہ دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. ذرا پڑھیے ان کے ہاں جو انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے اس کے لیے. تو پہلی چیز جو یہ ہوئی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی بات قم اللیل الا قلیلا، تو خدا کو یہ بات کہنی پڑی کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے کہ دن میں اتنا کام ہوتا ہے کہ فرصت نہیں تمہیں ملتی کہ سکون و سکوت کے ساتھ یکسو ہو کے پھر غور و فکر کیا جائے. ایک انقلابی کے لیے آپ سوچئے کہ کتنی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، کل آنے والا پروگرام مرتب کیا جائے، پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا جائے، سمجھایا جائے، تربیت دی جائے، پوائنٹس دیے جائیں. دن رات کا کام ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. یہ چیز تھی کہ جس کے لیے کہا. میں ابھی اور عرض کروں گا کہ کیا کہاں کہا قرآن نے. قرآن کی روح سے یہ چیز آتی تو معلوم ہوتا کہ کون سا یہ مہیر العقول انقلاب تھا جس کے لیے اس پروگرام کی ضرورت تھی. نہایت آسانی سے اس میں آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پھر جب ساری دنیا سوتی تھی تو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ساری رات نفل اتنے پڑھتے تھے کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے. اب یہ ہو گیا اس کا سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل کی. قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی حضور کی سیرت کے متعلق کوئی چیزیں آئی ہیں فوراً ہی اس کے ساتھ ایک روایت آ گئی ہے، اور وہ اسی انداز کی
سیرت میں یہ آیا، ملوکیت کی تائید میں، سرمایہ داری کی تائید میں، برہمنیت کی تائید میں، سارا انبار اس کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اب آئی قرآن کی باری، یہ جب ایک طرف مرتب ہو گیا، ایک صاحب پھر ایران سے آئے، تبرستان سے آئے، تبری ان کا نام رہا، یہ بخاری ہے، بخارا ہے، مسلم نیشاپور کے ہیں، یہ تبرستان کے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر مرتب، پہلی تفسیر قرآن کی انہی احادیث اور روایات کی روح سے، جو کچھ یہ کہنا تھا یا جو کچھ ان روایات میں لکھا تھا، قال رسول اللہ کہا انہوں نے کہ حضور نے فرمایا، اور آگے وہ لکھ دیا۔ اب جب کسی کے سامنے یہ آئے کہ قرآن کی اس آیت کے متعلق حضور نے یہ فرمایا، کس کو جرأت ہے اس کے بعد اس کے خلاف کچھ کہے یا انکار کر دے؟ سب کر دی، پورے قرآن کی تفسیر اس طرح سے لکھ دی، وہ تفسیر آ گئی۔ اب یہ چیز تھی کہ بھائی تاریخ سے ہی کچھ معلوم کرو کہ وہ دور کس قسم کا تھا۔ انہی صاحب نے ایک تاریخ بھی مرتب آپ کی کر دی، پہلی تفسیر، پہلی تاریخ، احادیث کے پہلے مجموعے سارے اجمیوں کے۔ تو ان کی روح سے کیا آپ کے سامنے پھر اس انقلاب کا نقشہ آئے گا جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں میں آیا تھا، برپا ہوا تھا؟ وہ نقشہ آئے گا جس میں نہ یہ ملوکیت باقی رہ سکتی تھی، نہ سرمایہ داری باقی رہ سکتی تھی، نہ یہ برہمنیت باقی رہ سکتی تھی۔ وہ نقشہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اتنی مقدس سندیں اس کے لیے انہوں نے مہیا کر دی اس پورے لٹریچر کے اندر کہ 1000 برس سے اسلام ہی یہ رہ گیا، اسی کا نام رہ گیا۔ آج بھی یہ بے حد و نہایت ذاتی ملکیت ہر شے کی اسلام میں جائے گا، آج بھی یہ فتوے چلے گا۔ غلامی اور لونڈیاں، آپ کے ہاں ایک ایک ان بادشاہوں کے ہاں 3-3 ہزار لونڈیاں موجود تھیں۔ چاندی اور سونے کے ذخائر کا پوچھیے نہیں کہ کیا کیفیت تھی سر۔ معروسی ملوکیت ان کے ہاں، وہ ذل اللہ علی الارض تھے۔ سب کچھ یہ کرنے والے، یہ مذہبی پیشوائیت۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کی وہ تفسیر، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جسے سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی روح سے اسلام کا یہ حیولہ اور یہ نقشہ بنا جو مرتب چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں۔ ملوکیت اس کے خلاف لب کشائی کر دیتے تھے۔ اسی انداز حکومت کے لیے پھر قوانین بنے، فقہ کے قوانین جنہیں کہتے ہیں آپ، انہی پہ مبنی ہیں وہ سارے۔ ان کو ابدی قرار دیا، غیر متبدل قرار دیا کہ اسی طرح سے وہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے اوپر نافذ کیے جائیں گے۔ میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ مجھے یہ جتنے بھی یہ حضرات ہیں، بہرحال ہمارے ہاں تو جو بھی گزرے ہوئے ہیں ان کا نام بھی تعظیم سے لینا چاہیے، تو یہ تو بہرحال ہیں ہی بزرگوں کے صف میں مشہور، اس لیے کسی کی تنقیر اور تحقیر مقصود نہیں، واقعات تاریخ کے ہیں وہ ہیں۔ معلوم نہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس زمانے میں تو کچھ چھاپے خانے بھی نہیں تھے کہ کوئی چھپی ہوئی کتاب ہی ان کی ہوتی۔ فقہ حنفی ساری دنیا کے اندر اتنی مشہور چلی آ رہی ہے، اور آج یہ خود کہا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کوئی فقہ کی کتاب ہی مرتب کر کے نہیں دی تھی۔ تو یہ ساری حنفی کہاں سے پھر وہ آ گئی؟ تو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔
کہ یہ حضرات جو تھے وہ کس حد تک اس کے ذمہ دار تھے، ان کے طرف منسوب کردہ یہ ساری کتابیں تو آج موجود ہیں نا، تو اب ان کا نام تو یہی لیا جائے گا نا، بخاری کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا، فقہ حنفی کہا جائے گا، جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار تھے۔ اشخاص سے غرض نہیں ہے، جو کچھ اس کا ماصل ہمارے پاس موجود ہے، جو سند پیش کی جاتی ہے اس سے غرض ہے۔ جس نے یہ بات کہی کہ بھائی قرآن موجود ہے، قرآن کی روح سے ان کو ایک دفعہ چھان پھٹک کے تو دیکھ لو، جو اس کے مطابق ہے اسے صحیح سمجھو، جو اس کے خلاف جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ غلط منسوب ہوئی ہے رسول اللہ کی طرف، اس کو تختہ دار پہ ان کا تقدس برقرار رہے، اس کے خلاف آواز نہ برپا۔ یوں ان آیات کی تفسیریں مرتب ہوئی، یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب ہوئی، یوں انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ انٹچڈ بائی ہے، کوئی اس کو چھو نہ سکے کسی طرح سے بھی، اس پہ تنقید نہ کی جا سکے۔ چھان پھٹک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہا تو یہ کیا تھا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بات بڑی صاف تھی کہ دن میں اتنا کام ہے۔ اب وہ سبحًا طویلا جو ہے وہ سبحہ تسبیح کے اوپر آ گئی صاحب، وہاں سے ایک لفظ تسبیح آئی اور تسبیح آ گئی ہے دانے والی۔ اسلام تو ایک طرف، مومن تو ایک طرف، عرب اس سے ناشنا سے یہ جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے یہ بدھوں کی ہے، وہاں سے عیسائیوں کے راہبوں نے لی، وہاں سے یہ شام کے راستے سے کوئی 200 سال کے بعد مسلمانوں میں آئی۔ اب یہ قرآن میں جہاں بھی سبحہ کا لفظ آیا وہ تسبیح آ گئی کہ دن بھر تسبیح پھیرتے رہا کرو، رات کو نفل پڑھتے رہا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ بڑی اہم آیت، عام طور پہ جس کو دہرایا جاتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میں ادھر چلا جاؤں گا تو موضوع سے دور نکل جاؤں گا، کتنا عظیم پروگرام یہاں دیا ہوا ہے۔ اتنا صرف عرض کر دوں، اقم الصلاۃ جو ہے قیام صلاۃ، میں نے عرض کیا ہے نا کہ صلاۃ صرف نماز نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام ہے جس کے اندر ہر فرد قوانین خداوندی کی اطاعت مطابق پیچھے چلنا اس کے معنی ہوتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے۔ قیام کے لفظ پہ غور ہی نہیں کیا جاتا۔ قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا تو کسی نظام کا ہوتا ہے، جیسا میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا۔ آج بھی جو نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم نماز قائم کر کے آئے ہیں یا میں نماز قائم کرنے جا رہا ہوں، لکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہ قیام تھا ایک نظام کا، اور اس میں لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کے شام غروب ہونے تک یہ سارا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تھوڑی سی عربی جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے دن کا کوئی پروگرام ہے، یہ اس میں کرو۔ اور قرآن الفجر، طلوع سحر سے پیشتر کا وقت کہا ہے، بڑا سکوت افزا ہوتا ہے، سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بڑا ہی توجہ طلب وقت، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا مفہوم و معنی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں انسان کے، سکوت و سکون میں، یکسوئی میں۔ یہ کچھ کرو، دن بھر پورا پروگرام یہ کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رات کے ابتدائی دور میں تو سورہ مزمل میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ رفقا بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ بات کہا کہ اس کے بعد جب یہ ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے تو رات کے آخری لمحات میں یا آخری ساعتوں میں، لیٹ آورز ان دی نائٹ جسے کہتے ہیں، اس وقت پھر اٹھو، لیکن یہ باقیوں کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے ہے، تنہا اس کے اوپر پھر غور کرو۔ یہ تہجد کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے اٹھنا رات کے آخری تنہائی وقت کے اندر غور و فکر کے لیے۔ یہ ہوگی تہجد کی نماز۔
اب ساری باتیں جو چلی آ رہی ہیں اس پہ ہیں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، یہ کاہے کے لیے اٹھنا تھا، یہ سارا دن یہ کچھ کرنا، رات کے ابتدائی حصے میں اپنے رفقاء کے ساتھ بحث و تمہیز کرنا، پھر آخری وقت آخری اورز جو ہیں رات کے ان میں تنہا اٹھنا نافلتاً لگ کا، یہ آپ کے لیے، اور نافلتاً کے معنی ہوتا ہے جو چیز والنٹریلی کی جائے، فریضہ نہیں ہے، آپ کے ذمے ہے یہ۔ اٹھیے اس وقت، کیونکہ قرآن الفجر کانا مشہودہ، اس وقت غور و فکر جو کیا جاتا ہے یکسوئی میں، تو اس کے مفہوم و مطالب مشہود طریق کے اوپر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ کہو، اس سے ہوگا کیا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس پروگرام پہ عمل درآمد کرو، ساری دنیا میں حمد و ستائش کے ٹونگے بک جائیں گے تمہارے، قریب خدا تمہیں مقام محمود دے دے گا، حمد و ستائش ہوگی۔ کہا گیا کہ یہ مقام محمود جو ہے حضور کا، یہ دیا گیا، کہنے لگے کہ یہ جتنی نعتیں حضور کی پڑھی جاتی ہیں دنیا میں کسی کی بھی نہیں پڑھی جاتی، چلیے یہ مقام محمود ہو گیا۔ پروگرام یہ تھا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، میرے پروردگار اس مہم میں، اس پروگرام میں میں جہاں داخل ہوں توفیق عطا فرما کہ وہ بھی صدق و صفا اور خلوص کے ساتھ داخل ہوں، اس میں کسی قسم کا اور جذبہ شامل نہ ہو، اور اگر مجھے وہاں سے لوٹنا بھی پڑے، پلٹنا بھی اسی طرح سے پڑے جو قرآن کی روح سے صدق و صفا کا ہوتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے توفیق اور نصرت عطا فرماتا چلا جا کہ ہر مہم میں میں کامیاب لوٹوں۔ اور اس کے بعد کہا یہ رسول اس پروگرام کے بعد اعلان کر دے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ تہجد کی رکعتوں سے یہ چیز ہوتی تھی، اعلان کر دے کہ ہاں حق آ گیا، باطل ختم ہوا، باطل کی تو فطرت میں چلے جانا تھا بشرطے کہ حق آ جاتا، روشنی کے آنے سے اندھیرا رہ نہیں سکتا، اندھیرے کا وجود نہیں ہوتا، یہ جو ایبسنس آف لائٹ ہوتی ہے نا، روشنی کا عدم جو ہے، نہ ہونا کسی جگہ روشنی کا، وہ ہوتا ہے تاریکی جسے کہا جاتا۔ کہنے لگا یہ تو اس وقت تک کی تھی جس وقت یہ روشنی آئی نہیں تھی، آ گئی روشنی۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، یہ کہاں آیا ہے یہ جَاءَ الْحَقُّ؟ یہ تھا وہ پروگرام۔ میں نے کہا نا کہ وہ اللیل الا قلیلا، اس میں تو ہوا کہ نفل پڑھتے رہتے تھے حضور، فتہجد بہی نافلۃ لک، تہجد کی نماز اس کی رکعتیں کتنی ہیں، بڑے مسائل ہیں، وتر بعد میں پڑھے جاتے ہیں یا اول پڑھے جاتے ہیں، پھر اس میں جھگڑے شروع ہوئے ہیں اہل حدیث میں اور اہل فقہ میں، انہی کے اوپر جھگڑے ہیں کہ وہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیے جاتے ہیں، پھر وتروں کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ایک رکعت ہے، 3 رکعتیں ہیں، پھر اس کے بعد تہجد کے بعد پڑھے جاتے ہیں، یہ مسائل ہیں، پھر بس چلی ہوئی ہے امت 1000 برس سے، یہی طے نہیں ہو پایا، یعنی جو بات اصل میں تھی وہ تو گئی، یہ چیزیں آئیں اور اہمیت ان کو پھر اتنی حاصل ہے، اتنی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، وہ رکعت کتنی ہوتی ہے، یہ پروگرام کیا تھا پھر نہیں یہ سامنے ہے، وہ یہ کیسے سامنے آتا، یہ سارے باطل جتنا تھا یہ ختم ہو جاتا اگر یہ پروگرام سامنے آ جاتا تو، ذاق الباطل، حق کو تو آنے نہیں دیا اس کے بعد کہ باطل چلا نہ جائے کہیں۔ مسائل تھا۔ ایک اور مقام کے اوپر بھی یہ جو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بڑی شان سے مرتب ہوتی ہے، قرآن کی روح سے بڑی حسین ہوتی ہے وہ سیرت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا 76/23۔ وہ پہلا جو تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کا تھا، 17/79 ریفرنس لکھنی ہو تو، قرآن نازل کیا۔
فاصبر لحکم ربک، اور فرمائیے حضور سے کہا جا رہا ہے استقامت سے جمے رہو خدا کی اس حکومت کے لیے۔ تو کتنا بڑا جنگ اصل مرحلہ تھا، مشقت طلب تھا، کمر شکن تھا کہ حضور کو تاکید کی جا رہی ہے کہ جم کے کھڑے رہنا، استقامت سے کھڑے رہنا، سب کچھ برداشت کیے چلے جانا، جم کے کھڑے رہنا۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اسْمٌ أَوْ كَفُورًا، ان کے ساتھ کوئی مفاہمت نہ کرنا، کوئی ذرا سی بات نہ ماننا، اپنی بات پہ جم کے کھڑے رکھنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہاں پھر صبح و شام عام محاورہ ہمارے یہاں ہے کہ صبح و شام سارا وقت جیسے کسے کہتے ہیں خدا کے قوانین کو، اس کے اسم کو سامنے رکھو اپنے فخر۔ اب اس میں سے یہ آیا کہ ذکر جو ہے خدا کے رب کا وہ اب جو ہوتے ہیں یہاں آپ نے دیکھا نا، عشاء کے بعد پھر مسجدوں کے اندر اب شروع ہوا ہے، صبح کے بعد جو ہے وہ ذکر جس طرح سے ہوتا ہے، ذکر یہ آ گیا سب۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو بھی یہ چیز اس کی اطاعت۔ فَاسْجُدْ سجدہ تو اطاعت کے معنی میں آتا ہے، فَاسْجُدْ لَهُ یہ تو ہوا۔ اب یہ برکتیں آئیں اس میں کیونکہ رات کا ذکر آ گیا نا، یہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کتنی ہوتی ہیں، سب وتر شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، سارے مسائل پھر اس کے بعد، اور جھگڑے اتنے لمبے صاحب ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر وہ سبح آ گیا کہ رات کو لمبی لمبی تسبیح پھر کرو۔ یہ سارے مفاہیم قرآن کے یوں مرتب ہوئے، یوں سیرت مرتب ہوئی، اس طرح سے یہ فقہ کے قوانین بنے۔ اور یہ آپ کے ہاں کیونکہ آج تک ملوکیت ہی آپ کے ہاں چلی آ رہی ہے، آج بھی دنیا میں مغربی دنیا کی وجہ سے صحیح، بہرحال ان کے ہاں کی جمہوریت نے ملوکیت کا وہ نقشہ تو بدل دیا۔ آج بھی اپنے آپ کے ہاں ملوکیت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی ملکوں کے اندر ہے، جہاں نہیں ہے وہاں یہ جتنے مسائل ہیں یا جس قسم کی یہ سیرت مرتب ہوئی ہے حضور کی، اس کو اتنی اہمیت اور تقدس حاصل ہے، حکومت نہیں بھی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا، تنقید نہیں اس پہ کی جا سکتی، پرکھا نہیں جا سکتا، پھٹکا نہیں جا سکتا، قرآن کی روح سے کوئی چیز کسی معاملے پہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، غلام اور لانڈیوں پہ بحث ہو رہی تھی مودودی صاحب کے ساتھ، مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ دوسری طرف سے قرآن کی روح سے وہ ثابت کیے جا رہے تھے کہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کسی قسم کی غلامی اور لانڈی۔ ان کے پاس جب جواب کوئی نہیں تھا تو وہ آخر میں کہا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن کی روح سے غلامی کے ثبوت کو عدم ثابت کر رہے ہیں، غلطی یہ ہے۔ اور ساتھ 2-3 گالیاں بھی دی تھی، خبتی ہیں، سر پھرے ہیں، جرم کیا ہے؟ قرآن کی روح سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غلامی نہیں ہے اسلام میں۔ کہاں سے ثابت ہوئی؟ یہ تمام روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، طبری کی تفسیر کے اندر، عباسیوں کے محلوں کے اندر۔ اسلام یہ ہو گیا، معاذ اللہ قرآن پڑھا چل جاتا رہے، یہ سوال ہی نہیں ہے غلامی کا۔ اسلام تو وہ ہے جو ان چیزوں سے، وہ کہتے ہیں مؤلف کی غلطی یہ ہے، یہ غلطی ہے، خبتی ہیں۔ آج یہ بات تو آپ سوچئے کہ جب وہ ملوکیت تھی تو اس ملوکیت کے زمانے میں قرآن کا لفظ زبان پہ لانا کیا کچھ نہ کرتا ہوگا۔ یہاں تو غنیمت تھا کہ انہوں نے گالی تک اکتفا کیا، تو اس زمانے میں تو پھر دار و رسم بھی تو ہوتا ہوگا۔ آواز اٹھی قرآن کی، تاریخ میں کہیں ملتی ہیں یہ باتیں، لیکن ان کی تحریر کا کوئی ورق تک نہیں باقی چھوڑا گیا۔ ان لوگوں کا کہیں نام بھی نہ آتا۔ وہ اتفاق یہ ہوا
کہ اپنے ہاں جس طرح سے کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ ان کو دیکھیے برویز صاحب کو اور اسلم صاحب کو کہ یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو نام وہاں آ گیا نا. تو ان کے ہاں بھی جو ہمارے ہاں کی قدیم تفسیریں یا تاریخیں ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو سیدھی بات ہے، اس طرح سے اتنی وہی غلامی اور لونڈیاں لے لیجیے کہ یہ ثابت ہے، اور دیکھیے فلاں ہے جی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کی روح سے ثابت ہی نہیں ہے. تو وہاں جو اتنا سا نام آ گیا نا گالی کے ساتھ، اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی تھے ایسے کہ جنہوں نے بات قرآن کی تھی. وہاں سے پتہ چلتا ہے، ورنہ نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا. یہ ہے عزیزان من وہ جو آ رہا ہے. ایک ہی چیز ہے بچت کی. جب بھی کبھی کسی دور میں کسی قوم نے، مسلمانوں کے کسی دور میں یا کسی قوم نے بھی چاہا کہ اسلام اپنی صحیح شکل میں سیرت طیبہ اپنی اصلی صورت کے اندر دنیا کے سامنے آئے، ایک ہی ذریعہ ہوگا کہ قرآن اس کا محور ہوگا، اس کا مرکز ہوگا، اس کا معیار ہوگا، اس کی سند ہوگی، اس کی تائید ہوگی. جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے غلط ہے. پھر وہ آئینہ وہی سیرت مرتب ہو سکے گی، وہی قرآن آ سکے گا. کہ جو کچھ ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں اسلام کے نام سے مرتب ہوا، اور وہ جب بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ذرا سا بھی قرآن آنے لگتا ہے تو پھر سلا دیتی ہے اس کو قرآن کی ساری. جب یہ دور چلے جائے گا، قرآن کا دور آئے گا، تو پھر اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا بات ہے سر، رتل القرآن ترتیلا. اور بات آ گئی. یہ الفاظ جو ہیں رتل القرآن ترتیلا، ترتیل، رتل، خود قرآن کریم کے متعلق یہاں تو یہ ہے نا کہ رتل القرآن حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو یہ کر. میں رتل کے معنی بعد میں ترتیل کی عرض کروں گا. خود قرآن کے متعلق ہے 25/32، 25/32. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. خود خدا نے قرآن کے متعلق کہا کہ ہم نے اس کو ترتیل سے نازل کیا ہے. یہ ترتیل کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی فارمولہ، کوئی پروگرام، کوئی نظام اس صورت میں کامیاب ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تناسب ہوتا ہے. مثلا گھڑی کے پرزے ہوتے کیا ہیں؟ چند گراریاں، ایک فنر، کچھ کے اندر لیور، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں نا. ان کے پیج کھول کے میز پہ ان کو الگ الگ رکھ دیجئے، رکھے رہیں، کوئی نتیجہ ہی مرتب نہیں ہو سکتا. کسی حکیم کا نسخہ، اب تو خیر یہ نسخے لکھتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر جتنی بھی دوائیاں الگ الگ، ان کے اجزاء الگ الگ، ان کے اوزان الگ الگ لکھے ہوئے، وہ دوائیاں الگ الگ لے کے رکھ لیجیے، راکھی نہ لیجیے، الگ الگ پھینک کے بھی دیکھ لیجیے، کچھ نتیجہ ہی نہیں نکلے گا. ان میں ایک خاص ترتیب، نظم، تنتیب، تناسب، یہ چیزیں ہوتی. وہ پرزے گھڑی کے اس نظم و ترتیب کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح سے ڈائل کے اوپر نتیجہ آ جاتا ہے. اس نسخے کو اس ترتیب و نظم کے ساتھ استعمال کیجئے، دیکھیے کہ اس میں سے کتنا شفا ابھر کے آ جاتی. یہ جتنے بھی اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں خاص نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہ جو ترتیل ہے لفظ عربوں کے ہاں یعنی حسن ترتیب اور حسن نظم اور تنتیب جسے کہتا جاتا ہے.
یہ موتیوں کی لڑی کے لیے یہ لفظ آتا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کسی قسم کے جو خوبصورت سفید دانت کسی کے ہوتے تھے اس کے لیے بھی لفظ آتا تھا۔ کتنی محسوس مثالوں سے یہ قوم اپنے الفاظ کا مفہوم سمجھا دیتی تھی۔ موتی بکھرے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ہیں، وہ لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو ایک اس میں نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ دانت جو ہیں، خوبصورت دانت، صحت مند دانت جو ہیں، ان میں بھی ایک ترتیب اور نظم ہوتی، اور فطرت نے جو اس کے یہاں ترتیب رکھی ہے اس کو تو پوچھئے نہیں۔ اگر وہ داڑھیں سامنے ہوتی ہیں، یہ دانت پیچھے ہوتے ہیں، دیکھتے کچھ کھا پی کے آپ، یہ سامنے کے دانت چھوٹا چھوٹا کاٹتے ہیں چیزوں کو، پھر وہ پیچھے ان کو پہنچاتے ہیں تو وہ ہیں جو اس کو پیستی ہیں۔ اور علاوہ اس چیز کے ذرا خدا تو حسن و خوبصورتی کو بھی ملحوظ رکھنے والی ذات ہے نا، یہ اگر داڑھیں سامنے ہوتی تو دیکھیے حلیہ کیا ہوتا ہے انسان کا۔ یہ قوم کیسے سمجھاتی تھی ترتیل کا مفہوم، خوبصورت صحت مند سفید دانتوں کی لڑی سے، موتی کی لڑی سے تشبیہ دے کے اور یہ سمجھانا، رتل القرآن ترتیلا۔ خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن میں ایک خاص نظم رکھا ہے، خود ہی کہا کہ یہ نظم قائم ہوگا۔ ہم نے تصریف آیات سے یہ بات رکھی ہے، مختلف مقامات کے اوپر یہ چیزیں ہیں، ان کو ایک ربط کے ماتحت ایک جگہ لے کے چلے آئیے۔ موتیوں کی لڑی کی طرح پڑھایا جاتا ہے قرآن کا مفہوم عزیزان ایمان، تبویب اسے کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن جسے کہتے ہیں۔ اور عجیب چیز ہے، اور یہ چیزیں تو بہرحال یہ کہنے والا گناہگار اپنے ذاتی مشاہدہ، میری تو عمر بھر اس میں گزری، میری کتابیں موجود ہیں، تبویب القرآن موجود ہے آپ کے ہاں، مفہوم القرآن موجود ہے۔ اس انداز سے قرآن کی آیات کو کلاسیفائی کر کے ایک موضوع کے اعتبار سے اس کو لے آئیے اور قرآن کے نظم کے اعتبار سے ان کو میں ترتیب دیجئے، آپ دیکھیے کس طرح سے قرآن کا مفہوم ابھرتا ہوا سامنے آ جاتا ہے۔ اور ہم تو ابھی پھر صرف الفاظ تک ہی رہتے ہیں نا، تحریروں میں ہی یہ بات ہے نا، اگر کہیں وہ قرآنی نظام حکومت کی بات آ جائے تو وہ جو قرآن نے پھر اس میں نظم اور خود ترتیب بتائی ہے یہ اس کے مطابق ہوگا نا، ابتدا کیسے کی جائے گی، شروع کا پروگرام کیسے ہوگا، کس طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں عزیزان ایمان سارا پروگرام دیا ہوا ہے۔ یہ مکی اور مدنی زندگی جو ہے یوں ہی تاریخی حادثے نہیں ہے، یہ وہی جو نظم قرآنی کا پروگرام ہے، یہ اسی کے مطابق یہ سب کچھ ہوا تھا جو حضور نے کیا تھا۔ اور جب بھی کبھی پھر اسی انداز کی مملکت یا نظام قائم ہوگا تو اسی انداز اسی ترتیب سے ہوگا۔ جب بھی گھڑی گھڑی بنے گی تو وہ اس میں وہی نظم ہوگا کہ جو گھڑی کے پرزوں میں رکھا جاتا ہے۔ آئیے اب اے وہ کہ جو اب تم جماعت کی تیاری میں مصروف ہو مزمل، آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات، پچھلی دفعہ سامنے آئی تھی، دن بھر بڑا کام کرنا پڑتا ہے تمہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہو، رات کو جاگتے ہو، یہ بھی ضروری ہے لیکن زیادہ وقت نہ جاگو، صحت پہ بڑا اثر پڑے گا۔ پھر ساتھی بھی ہیں آگے آتے ہیں، یہ وہ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو جانے دیا کرو۔ قم اللیل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات حسب ضرورت، کبھی کم کبھی کچھ زیادہ، یہ کچھ کرو۔ کاہے کے لیے؟ رتل القرآن ترتیلا، جو پروگرام تمہارے سامنے ہے قرآن کی روح سے اس میں ایک نظم پیدا کرو۔ اس کے لیے تھا وہ جاگنا صحابہ کے ساتھ کہ کل کا پروگرام کیا ہوگا بھائی۔ قرآن کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن عزیزان ایمان مسائل ہی نہیں بتاتا، وہ کشمکش حیات کے اندر ایک عملی پروگرام دیتا ہے، پروگرام کی ترتیب دیتا ہے، اس کا نظم دیتا ہے، اس کا تناسب دیتا ہے، اس کا توازن دیتا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، کہا یہ اس لیے معاف رکھیے
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بوجھل وزنی ایک پروگرام ہے جو تمہارے ذمے لگایا جانے والا ہے، بہت بڑا پروگرام، قولا ثقیلا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، آیا نا آخری آیت میں کہ کیا یہ چیز باعث شکر گزاری نہیں کہ وہ بوجھ جس نے یہ رسول تمہاری کمر توڑ رکھی تھی اس کو خدا نے اٹھا دیا، کس قدر آسان ہے۔ یہ تھا وہ بوجھ، سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا بوجھ، بڑا وزندار پروگرام ہے جو تمہیں دینے والا ہے۔ یہ اس کے پروگرام کے لیے یہ تھا کہ زیادہ نہ جاگو، تھوڑا جاگو، سویا بھی کرو، نظم و ضبط و ترتیب کی آپس میں ڈسکشن کیا کرو، صحابہ کو پروگرام دیا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بڑا وزنی بات تھی۔ اب آئیے بخاری شریف کی طرف، قولا ثقیلا، بوجھ بہت ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو اس قدر زیادہ وزنی ہو جاتا تھا حضور کا بدن کہ بعض اوقات صحابہ دیکھتے تھے کہ ان کی کسی ران کے اوپر حضور نے اگر سر رکھا ہوا ہے اور آپ کہیں استراحت فرما رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہی آتی تھی تو ایسے ہوتا تھا جیسے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن ہو جاتا تھا۔ یہ قولا ثقیلا جو ہے اس کی تفسیر ہو گئی۔ چلو بھائی، اور اس میں تو جو بڑی لمبی چوڑی ابتدائی ہے کیفا بدل وہی پہلی آیت جو روایت ہے نا بخاری شریف کی، وہ یہی ہے کہ کیسے ہوتی تھی۔ عجیب چیز ہے، پڑھنے کی بات ہے سر۔ وہی کی کیفیت و ماہیت و نوعیت جو ہے اس کو نبی کے سوا کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ عزیزان، اور یہ کیفیت پھر اس کے اندر کہ کبھی گھنٹیوں کی آواز حضور کو آیا کرتی تھی، کبھی پسینہ آ جایا کرتا تھا، بوجھ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اگر کسی کی ران پہ سر ہے تو ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی، کبھی آوازیں کسی قسم کی آیا کرتی تھیں۔ یہ 300 سال کے بعد بخاری صاحب کو یہ معلوم ہوا وحی کی ماہیت، وہ وہی جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ روح الامین قلب محمد پہ اس کو نازل کرتا ہے۔ خدا بھیجنے والا جس کے، یوں سمجھیے، جس کے تھرو، جس کے وساطت سے بھیجا اس کو امین کہا ہے کہ خود وہ کچھ نہیں اس میں کرے گا، وہ صرف لے کے آتا ہے۔ اور وہ کیسے دیتا ہے؟ وہ قلب محمد پہ اس کو نازل کرتا ہے۔ یہ وہ وہی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ گھنٹیوں کی آواز آیا کرتی تھی اور بوجھ اتنا ہو جایا کرتا تھا کہ صاحب ہڈی ٹوٹنے لگ جاتی تھی۔ کیوں جی؟ یہ قولا ثقیلا جو آ گیا اس کی تفسیر آ گئی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اب خود ہی بتا دیا کہ یہ رات کا جو جاگنا ہے یہ کاہے کے لیے ہے، کیا مقصد؟ ساری رات اگر نفل پڑھنی ہوگی تو اگلی آیت جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ ناشئۃ اللہ، اگرچہ یہ ناشئۃ، عزیزان ایمان، یہ آخری جو صورتیں ہیں ان میں ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا پڑے گا۔ سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص آ گیا ہے ان صورتوں کے اندر، اور اس لیے بھی کہ وہ پروگرام جو ہے حضور کا وہ آخری منزل میں پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری منزل میں جب پہنچے تو اس میں پھر ایک تو اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ اس میں بڑا ہی ارتکاز ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ایک ایک لفظ کی آیت ہے بعض اوقات، لیکن اس میں پوری معنی کا جہاز چھپا ہوا ہے صاحب۔ ناشئۃ اللہ، ناشیہ نشہ، اس کے ٹھیک معنی یہ ہیں اٹھنا، لیکن اس کے لیے تو عربی زبان میں 20 لفظ اور تھا۔ یہ جو نشو و نما تو آپ کو معلوم ہے، یہ لفظ جو ہے یہ ہے وہ لفظ
اس طرح کا اٹھنا جیسے پودا اٹھتا ہے، بیج میں سے کونپل اٹھنا ہی نہیں ہوتا، بڑھنا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے نشو و نما ڈیولپمنٹ کے معنی میں آتی ہے، صرف اٹھنا ہی نہیں ہے. یہ جو کہا کہ رات کے وقت کو یوں تو ٹھیک ہے کہ نیند سے جاگنا اٹھنا، لیکن وہ کاہے کے لیے ہے؟ اس میں ارتقاء کی بات ہے، ابھرنے کی بات ہے، آگے بڑھنے کی بات ہے، اوپر ابھرنے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ارتقائی منازل طے ہو رہی تھی صاحب. اس کے لیے اشد وطن، وطا کے معنی ہوتا ہے موافقت ہونا دو چیزوں کے اندر. عمل اور قول کے اندر موافقت جب ہو جائے، کہا کہ یہ رات کی تنہائیوں میں اس سکوت کے اندر اٹھنے میں پروگرام کی روح سے جو نشو و نما حاصل ہونا ہے، اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ پروگرام قرآن دیتا کیا ہے اور ہم عملاً اس کے اوپر کس طرح کار فرما ہوں گے. وطن و اقوام قیلا، دو لفظ ہیں عزیزہ نے من ایک آیت کے اندر، تین ٹکڑے اس کی آ گئے. ناشئۃ اللیل، اشد وطن، اقوام قیلا. بات کو بڑا پختہ کرتا ہے. یہ رات کی سوچ، پروگرام، یہ دیکھنا کہ اس میں ارتقائی منازل کیسے طے کی جائیں گی، غور و فکر کرنا، قرآن مشہود ہو جائے گا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ بات پختہ کیسے ہو گئی. اب یہ لفظ تو بات ہی ہے، آپ کے ہاں بھی بات کے معنی آپ دیکھتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. یہ پکی بات کرو، بات کا بڑا کچا ہے. قول اقرار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہ چیز کہ یہ اس طرح کا پروگرام جو طے کیا ہوا ہوگا، بڑا پختہ، وزنی، مضبوط، محکم، پائیدار، نتیجہ خیز، یہ سب باتیں آ گئی اس کے اندر. اور وہ اقوم ہے، صیغہ بھی تفضیل کا ہے، سب سے زیادہ محکم ہوگا. یہ رات کا جاگنا اس کے لیے ہوا، نفل پڑھنے کے لیے نہیں تھا. اگر اس میں مصروف ہو جائے انسان تو یہ ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. پھر اقوام قیلا، اس لیے کہ انا لکا فی النہار سبحا طویلا. یہ جو کہا ہے کہ کچھ سویا بھی کرو، تھوڑی رات جاگا کرو، اس لیے کہ دن بھر جو مصروفیتیں ہیں، میں نے بتایا ہوا نا کہ صبح کے معنی ہوتا ہے اپنی پوری کوشش سے، انتہائی کوشش جو ہوتی ہے، بلکہ پوری کی پوری استعداد اور قوت صرف کر کے کسی بات کے لیے سرگرداں ہونا، یہ ہوتا ہے جس صبح کے معنی ہوتا ہے. انا لکا فی النہار سبحا طویلا، اس قسم کا پروگرام جس کے لیے تجھے سرگرداں رہنا پڑے گا، مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. بڑا لمبا پروگرام دن میں تمہارے لیے ہوتا ہے، فرصت نہیں مل سکتی سوچنے کی، غور کرنے کی، معاملات پہ تبصرہ اور تنقید کرنے کی. رات کو اس لیے ہے کہ دن میں فرصت نہیں مل سکتی اس کے لیے. اب یہ ہو گیا کہ دن میں تسبیح پھیرو اور رات کو نفل پڑھا کرو. پھر آخری رات میں تہجد. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر لفظ آ گیا تبتل علیہ تبتیلا. بتلا کے معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانا. حنیف کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہی چیز جس کو یکسو ہو جانا کہتے ہیں نا، اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر دینا، این و آں کی طرف سے ہٹ کر خالص اپنے پروگرام کے اوپر مرکوز کر دینا تمام توجہات کو. یہ معنی ہوتے ہیں تبدیل کے. ویسے تو ان کے ہاں نام بھی رکھتے تھے، بطول نام حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب تھا، یعنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹانے والی پاک پاک باز باعصمت بچی جو تھے اس کو بھی کہتے تھے. تو یہ جو یکسوئی تھی اس کے لیے یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے پھر قرآن کے اوپر غور و فکر کرو اپنے پروگرام کے لیے. اور پروگرام کیا ہے؟ وہ 2 منٹ ہیں ابھی. پروگرام ہے رب المشرق والمغرب، مقامی نہیں ہے، لوکل نہیں ہے. شروع ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین.
عالمگیر ربوبیت کا پروگرام. اب اس پروگرام میں جو دیا ہے کہ یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں، قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مملکتیں بنانے کے لیے نہیں، دوسروں کی سلطنتیں چھیننے کے لیے نہیں، یہ سارا پروگرام ربوبیت کا پروگرام ہے. اور ربوبیت مقامی نہیں. مشرق و مغرب جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر یہی چیز آتی ہے، عالمگیریت اس میں ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر. اس زمانے میں اگر دیکھیا جائے تو عرب کے مشرق اور مغرب کے اندر اگر آپ لیں گے تو وہ بھی وہاں کی پوری آباد دنیا آ جاتی ہے. لیکن خدا نے تو مشارق و مغارب بھی کہا ہے. یہ سب کچھ کہ یہ پروگرام عالمگیر ربوبیت کا پروگرام ہے. مشرق و مغرب کے متعلق اقبال نے بھی کہا ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یہ معنی ہے اس کے. پروگرام ربوبیت عالمینی کا مشارق و مغارب تک پھیلے گا، یاد رکھو. اور وہ کیا چیز ہے جس کی روح سے پھیلے گا؟ لا الہ الا ہو. مرکز ہے یہ پروگرام کا، یہ قرآن کے نظام کا، قرآن کی تعلیم کا ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا ہو. کائنات میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے قانون کو مانا جائے، جس کی حکومت کو مانا جائے، صرف اس ذات کی حکومت کو. اس کے سوا کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. صاحب یہی ایک لفظ ہے جو الہ کے معنی میں کہ آج کی اصطلاح میں صحیح مفہوم ادا کرتا ہے. حق حکومت جس کو حاصل ہو، اتھارٹی جس کو حاصل ہو، کنٹرول جس کا ہو، اقتدار ہو، یہ ہے محصل ملخص قرآن کی تعلیم کا. مشرق و مغرب میں یہ تعلیم نہیں عام کرنا، نظام اس قسم کا قائم کرنا کہ جس میں حکومت کسی انسان کی نہ ہو، صرف خدا کی ہو، اور کاہے کے لیے وہ ہو؟ ربوبیت عالمینی کے لیے وہ حکومت ہو جاتا. الہ کے یہ معنی تھے. اب اس کے بعد جب یہ تفسیر آ گئی آپ کی دور ملوکیت، اس میں کون برداشت کر سکتا یہ کہنا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں؟ وہ تو ختم ہو جاتا، وہ باقی نہیں رہ سکتی. انسان کی حکومت ہی نہیں ہے، حق حکومت تو صرف اس کو حاصل ہے. کون یہ معنی کرنے دیتا الہ کے؟ معنی کر دیے اس کے عبادت کے پرستش کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں. عبادت اسی کی جائے گی، کرتے کیجیے. حکومت بادشاہوں کی، پرستش خدا کی. اللہ کے معنی ہو گئے اللہ، وہ صرف وہ جو معبود ہے. معبود کے معنی ہو گئے جس کی پرستش کی جائے. عبادت کے معنی ہو گئے پرستش کرنا، معقومیت اختیار کرنا نہیں. ایک الہ کے معنی انہوں نے یوں کیے، ملوکیت ہر قسم کے ضد سے بچ گئی. اور ملوکیت تو دو قسم کی تھی. یہ جو مملکت اور سلطنت کے اندر اتھارٹی تھی وہ ان بادشاہوں کی، اور مسلمانوں کے عقائد میں، مسالک میں، نمازوں میں، روزے میں، اس میں اتھارٹی جیتی تھی وہ ملا کی. دونوں الہ ہے اثنین. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ دو الہ نہ مان لینا. لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. گھبراؤ نہیں کہ اس ایک کی حکومت کو ماننے سے تو یہ سارے جتنے حکمران خلاف ہو جائیں گے. ہوتے ہیں تو ہوتے رہیے. تمہارا پروٹیکٹر، تمہارا محافظ، تمہارا سہارا، تمہارا قابل اعتماد سہارا وہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور وہ ذات ہے. اس پہ بھروسہ رکھ کر چلو اپنے پروگرام کے اوپر. عزیزان من، وقت ہو گیا اور بات تو آگے بھی ساتھ چلتی تھی. کیا بات ہے اس پروگرام کی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ. اللہ یہ پھر آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہیں یہ صورتیں عزیزان مان.